السلام علیکم۔ دی 40 رول آف لاف 40 چراغش کے الف شیف کی لکھا ہوا وہ شاہکار ناول ہے، جس کے بارے میں ہم 9ویں پارٹ کی بات کریں گے، اور یہ ہے مردانہ لباس پہننا میری سوچ سے مشکل تھا۔ لمبے سرپوش کو اپنے سینے سے لپیٹ کر میں نے مردانہ روپ بھرا، پھر میں نے ڈھیلا ڈالا پاجامہ اور بنیان اور اس کے اوپر لمبی جگے پہنے اور سر پر دستار باندھ لی۔ آخر میں اپنا نصف سر ایک نقاب سے ڈھک لیا، اس امید سے کہ کسی عرب مسافر جیسی دکھائی دوں۔ جب میں اوٹ سے باہر آئی تو سم پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ آؤ چلے، میں نے اسے کہا۔ وہ بالکل ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نے نقاب ہٹا دیا۔ وہ میرے پیارے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ او تم گلے صحرا ہو؟ سم کسی بچے کی طرح مرعوب ہو کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھنے بولا۔ تم نے ایسا لباس کیوں پہنا ہے؟ کیا تم راز کو راز ہی رکھو گے؟ جوش و خروش سے پھیلی آنکھوں کے ساتھ سم نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے سرگوشی کی، ہم مسجد جا رہے ہیں، لیکن نائکا کو مت بتانا۔ سم کا نچلا حصہ کپک پایا۔ نہیں، ہم بازار جا رہے ہیں۔ ہاں، مگر بعد میں ہم مولانا رومی کا آواز سنیں گے۔ سم ذرا مکش کا شکار تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ گھبرائے گا۔ اسے منصوبے میں تبدیلی پریشان کر رہی تھی۔ خدا را میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے التجا کی، اگر تم راضی ہو جاؤ اور وعدہ کرو تم کسی کو نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں بہت سارا حلوہ خرید کر دوں گی۔ سم نے چٹخارا بھرا، یوں جیسے صرف لفظ ہی اس کا منہ مٹھاس سے بھر گیا۔ ایک شیرین توقع کے عالم میں ہم مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے اور مولانا روم کا خطاب سننے والے تھے۔ میں نے نکیبیا کے قریب ہی چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی تھی۔ میری ماں نے مجھ سے ہمیشہ کہا تھا، تم صحیح جگہ پیدا ہوئی تھی، مگر مجھے خدشہ تھا کہ تم کسی غلط ستارے کے سائے میں پیدا ہوئی ہو۔ وقت برا تھا، بے چینی بھرا تھا۔ 1 سال سے اگلے تک کچھ بھی ایک جیسا نہ رہتا تھا۔ پہلے افواہیں گرم تھیں، صلیبی واپس آ رہے ہیں۔ ہم نے قسطنطنیہ میں لوٹ مار اور مظالم کی بھیانک داستانیں سنی، محلات میں لوٹ مار کی، گرجا گھر اور کلیساؤں میں مجسمے توڑ ڈالے۔ دوسری جانب ہم نے سلجوتی حملوں کا بھی سنا، اس سے پہلے کہ سلجوتی سپاہ کی دہشت کی خبریں دم توڑتی، منگولوں کی صفاقی شروع ہو گئی۔ دشمن کا نام اور چہرہ بدل گیا، مگر برونی حملہ کے ہاتھوں تباہی اور بربادی کی دہشت کو برف ویسی کی ویسی ہی جمی تھی۔ میرے والدین نان بھائی اور عیسائی تھے۔ میری اولین یادوں میں سے ایک تازہ ہے، روٹی کی خوشبو تھی۔ ہم زیادہ امیر کبیر نہیں تھے، میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، مگر ایک حقیقت سے آشنا تھے کہ ہم اتنے غریب بھی نہ تھے۔ میں نے ان غریبوں کی نگاہ کا کرب دیکھا ہے جو روٹی کے ٹکڑے مانگتے ہمارے تندور پر آیا کرتے تھے۔ ہر رات سونے سے قبل میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی، میں نے کم از کم مجھے بھوکا تو نہیں سونے دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنے کسی دوست سے بات کرتی تھی، کیونکہ تب خدا میرا دوست ہوا کرتا تھا۔ میری عمر 7 برس تھی جب میری ماں حاملہ ہوئی۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھوں تو لگتا ہے جیسے ان کا حمل کئی بار پہلے گرا ہوگا، لیکن تب بھی ایسی باتوں سے ناشنا تھی۔ میں اس قدر معصوم تھی کہ تب کوئی مجھ سے پوچھتے کہ بچے کیسے دنیا میں آتے، میں کہتی خدا انہیں نرم گندے آٹے سے بناتا ہے۔ تاہم خدا میری ماں کے لیے جو بچہ گوند کا تخلیق کر رہا تھا وہ ضرور خاصا بڑا تھا، کیونکہ ماں کا جسم پھیلتا چلا گیا۔ ماں اتنی موٹی ہو گئی کہ وہ ٹھیک طرح سے ہل جل بھی نہ پاتی تھی۔ دایا نے بتایا کہ ان کے جسم میں پانی جمع ہو رہا ہے، لیکن مجھے یہ کوئی غلط بات نہ لگی۔ ایک بات جو میری ماں کو معلوم تھی وہ ان کی دایا یہ کہ ایک نہیں 3 بچے تھے، 3 ہی لڑکے تھے۔ میرے بھائی میری ماں کو کوکھ میں جنگ لڑ رہے تھے۔ تینوں جڑواں میں سے ایک نے اپنی اول سے دوسرے کا گلا گھونٹ دیا اور پھر جیسے انتقام لینے کو مردہ بچے نے راستہ روک دیا اور یوں پیدائش مشکل ہو گئی۔ میری ماں 4 روز کرب اذیت کے عالم میں رہی، دن اور رات چیخیں سنتے رہے اور پھر چیخیں آنا بند ہو گئی۔ میری ماں کی جان بچانے میں ناکام ہو کر دایا نے میرے بھائیوں کو بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس دوران صرف ایک بچہ ہی زندہ بچ پایا۔ یوں میرے بھائی کی پیدائش ہوئی۔ میرے بابا نے اسے کبھی معاف نہ کیا اور اس بچے کو بپتسمہ دیا تو تقریب میں شریک نہ ہوئی۔ ماں کی وفات اور ایک باپ کی ایک تلخ بھری ازردہ شخص میں ڈھل جانے کے بعد زندگی بالکل پہلے جیسی نہ رہی۔ تندور کے حالات بھی تیزی سے خراب ہوتے چلے گئے اور ہمارے گاہک کم ہوتے گئے۔ کسی روز غریب
ہونے اور بھیک مانگنے سے خائف ہو کر میں روٹی اور بستر کے نیچے چھپنے لگی، اور جہاں وہ خشک اور پھپھوندی زیادہ ہو جاتی، لیکن اصل مصیبت میرے بھائی نے جھیلی۔ مجھ سے تو کم از کم ماضی میں بہت محبت کی جاتی اور میرا خیال رکھا جاتا تھا، لیکن اسے وہ پیار نہ ملا۔ اپنے بھائی سے برا سلوک ہوتے دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا، اور پھر بھی میرا کوئی حصہ شکر ادا کرتا تھا۔ اپنے باپ کے غصے کا ہدف بننے والی میں نہیں تھی۔ کاش میں نے اپنے بھائی کی حفاظت کی ہوتی، تب حالات مختلف ہوتے، اور آج میں کونیا کے کباہ خانے میں نہ ہوتی۔ زندگی بہت عجیب ہے۔ 1 سال بعد میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ میرے باپ کی زندگی میں صرف یہ فرق آیا کہ پہلے سے برا سلوک کرنے لگے تھے۔ ان کی نئی بیوی بھی اس میں حصہ ڈالنے لگی تھی، اور وہ گھر سے بھاگنے اور ہر بار بدتر عادتوں اور برے دوستوں کے ساتھ ہی واپس آتا۔ ایک روز میرے باپ نے اسے اتنا پیٹا کہ تقریباً اس کی جان ہی لے لی۔ اس کے بعد اس کا روپ ہی بدل گیا۔ اس کی نگاہ ایسی سرد اور بے رحم ہوگی کہ وہ پہلے کبھی ایسا نہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے دماغ میں کچھ ہے، لیکن مجھے کبھی خیال تک نہ آیا کہ وہ کیسا دہشت انگیز منصوبہ بنا رہا ہے۔ کاش میں جانتی، کاش میں سلمی کو روک پاتی۔ پھر موسم بہار کی ایک صبح میرا باپ اور ستیلی ماں مردہ حالت میں ملے۔ انہیں چوہے مار زہر سے ہلاک کیا گیا تھا۔ لوگوں کو جیسے ہی اس حادثے کی خبر ملی، ہر کسی کا شک فوراً میرے بھائی کی جانب گیا۔ جب سپاہیوں نے سوالات پوچھنا شروع کیے تو وہ گھبرا کر اٹھا۔ میں نے اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس طرح اس دنیا میں تنہا رہ گئی، گھر میں ٹھہرنے کے ناقابل، جہاں بھی مجھے اپنی ماں کی خوشبو آتی، تندور میں کام کرنے کے ناقابل، جس کی فضا میں پریشان کن یادیں منڈلاتی تھی۔ میں نے قسطنطنیہ جا کر ایک بوڑھی غیر شادی شدہ خالہ کے پاس رہنے کا فیصلہ کیا، جو قریب ترین رشتہ دار تھی۔ میری عمر صرف اس وقت 13 برس تھی۔ میں قسطنطنیہ جانے کی خاطر ایک گھوڑ سواری پر سوار ہوئی۔ میں سب سے کم عمر مسافر تھی اور وہ جو تنہا سفر کر رہی۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد ہمیں ڈاکوؤں کے گروہ نے روک لیا۔ انہوں نے مسافروں سے سب کچھ لوٹ لیا، صندوق، کپڑے، زیورات، حتیٰ کہ گاڑی باندھ کا کھانا بھی لوٹ لیا۔ میرے پاس انہیں دینے کا کچھ نہیں تھا۔ میں ایک طرف خاموش کھڑی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن جب جانے کو ہی تھے، یکایک ان کا سرگنا میری طرف آیا اور پوچھا، کیا تم کنواری ہو؟ میں سرخ پڑ گئی اور اپنے نامناسب سوال کا جواب دینے سے انکاری تھی۔ آؤ چلیں، ڈاکو کا سرگنا چلایا، گھوڑے اور لڑکی ساتھ لے چلو۔ جب میں روتے ہوئے مزاحمت کر رہی تو کسی مسافر نے میری مدد کی کوشش نہ کی۔ ڈاکو مجھے گھنے جنگل میں لے گئے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ انہوں نے پورا گاؤں بسا رکھا تھا۔ وہاں عورتیں اور بچے تھے، ہر طرف بطخیں، بکریاں اور سور تھے، اور وہ دلکش گاؤں دکھائی دیتا تھا، موائے سوائے اس کے کہ ہاں وہاں مجرم بستے تھے۔ جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ ڈاکوؤں کے سرگنا نے کیوں پوچھا تھا کہ کنواری ہوں۔ گاؤں کا سردار کسی شدید اعصابی بخار میں مبتلا تھا۔ وہ ایک طویل عرصے سے علیل تھا اور اس کے سارے جسم پر سرخ دانے نمودار تھے۔ اس کا بہت علاج کیا گیا مگر بے سود۔ حال ہی میں کسی نے اسے قائل کیا تھا کہ اگر کوئی کسی کنواری لڑکی سے قربت رکھے تو اس کی بیماری اس لڑکی میں منتقل ہو جائے گی اور صحت یاب ہو جائے گا۔ میری زندگی کی کچھ بھیانک یادیں ہیں جنہیں میں کبھی دہرانا نہیں چاہتی۔ وہ جنگل میں گزرے میرے وہ ایام بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ آج بھی میرے ذہن میں جنگل کا خیال آتا ہے تو میں صنوبر کے درختوں کا تصور کرتی ہوں۔ میں عورت کے ساتھ جنگل میں ان درختوں تلے بیٹھ کے ترجیح دیا کرتی تھی۔ پیشتر عورتیں ان ڈاکوؤں کی بیویاں تھیں یا بیٹیاں تھیں۔ وہاں پر کئی طائفیں بھی تھیں جو اپنی خوشی سے آئی تھی۔ میں سمجھ نہ پائی کہ وہ بھاگتی کیوں نہ تھی۔ میں تو وہاں سے فرار کے لیے بے تاب تھی۔ جنگل میں اکثر ایسی بگیاں گزرا کرتی تھی جن میں زیادہ تر شرفا کی ہوتی تھیں۔ میرے لیے یہ بڑی پراسرار بات تھی کہ انہیں لوٹا نہ جاتا تھا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ ان کی گاڑی باندھ ڈاکوؤں کو رشوت دیتے ہیں، انہیں وہاں سے بحفاظت گزرنے دیا جاتا ہے۔ ایک بار سب کچھ جان لینے کے بعد میں نے وہاں سے فرار کا منصوبہ بنایا۔ بڑے شہر جاتی ایک بگی کو روک کر میں اس کے کوچوان سے التجا کی کہ مجھے ساتھ لے چلے۔ وہ جانتا تھا کہ میرے پاس کچھ نہ تھا، پھر بھی اس نے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے مجبوراً ادائیگی اسے ایک طریقے سے کی جس سے میں واقف تھی۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد جب مجھے سمجھ آئی کہ جنگل میں طائفیں وہاں سے بھاگتی کیوں نہ تھی، شہر برتا تھا، شہر شفاف تھا اور شہر بے رحم تھا۔ میں نے اپنی بوڑھی خالہ کو کبھی تلاش نہ کیا، اب جب کہ میں اپنے مقام سے گر چکی تھی اور میں جانتی تھی کہ ان جیسی شریف خاتون مجھے کبھی ساتھ نہیں رکھتی۔ میں تنہا تھی۔ شہر کو میری روح کچلنے اور میرے جسم کو برباد کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ اچانک میں بالکل مختلف دنیا میں تھی، بغض و عداوت، عصمت دری، صفاقی اور بیماری کی دنیا میں۔ میرا لگاتار اسقاط حمل ہوئے، یہاں تک کہ اب میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔
میں نے ان گلیوں میں جو کچھ دیکھا وہ بیان نہیں کر سکتی۔ اس شہر کو خیر بادہ کہنے کے بعد میں نے سپاہیوں، اداکاروں اور خانہ بدوشوں کے ساتھ سفر کیا، سب کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے۔ پھر گدڑ سر نامی ایک شخص نے مجھے تلاش کر لیا اور کونیا کے اس کبا خانے میں لے آیا۔ نائکا کو اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ میں کہاں سے آئی ہوں۔ جب تک وہ میری صورت اچھی تھی، اسے جان کر خوشی ہوئی کہ میرے اب بچے نہیں ہو سکتے، اور یوں اس سلسلے میں اب کسی مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑتا تھا۔ میرے بانجھ پان کی نسبت اس نے میرا نام سحر رکھ دیا، اور اس نام کو کسی طور پر سجانے کی خاطر اس نے گل کا اضافہ کر دیا، جو مجھے اچھا لگا کیونکہ مجھے گلاب کی پھول پسند تھے۔ ایمان کے بارے میں ایسا سوچتی ہوں کہ گلابوں کا کوئی مخفی باغ جہاں میں کبھی گھومتی پھرتی اور اس کی خوشبوؤں سے محظوظ ہوتی تھی، اب وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ خدا ایک بار پھر میرا دوست بن جائے۔ اس آرزو کے ساتھ میں اس باغ کا طواف کرتی ہوں اور داخلی دروازے کی جستجو میں اس در کی تلاش میں خود کو مجھ پر وار کرتی۔ جب سمسم اور میں مسجد پہنچے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین آیا۔ ہر گوشے میں ہر عمر اور ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے مرد موجود تھے، حتیٰ کہ عقب میں موجود جگہ جو عموماً عورتوں کے لیے مخصوص تھی۔ میں اس جگہ کی تلاش میں ہار مان کر باہر نکلنے کو ہی تھی جب میں نے ایک فقیر کو اپنی نشست چھوڑ کر باہر نکلتے دیکھا۔ اپنی خوش نصیبی کا شکر ادا کرتے ہوئے میں سمسم کو باہر ہی چھوڑ کر اس جگہ جا بیٹھی۔ یوں میں نے خود کو مردوں سے بھری مسجد میں مولانا روم کا خطبہ سنتے پایا۔ میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ ان کے درمیان ایک عورت موجود تھی تو کیا ہو سکتا تھا۔ کچھ آ کے ایک طائف تمام طریق سوچوں کو بگار کر میں اپنی پوری توجہ خطبے پر رکھنا چاہتی تھی۔ خدا نے مصائب کو تخلیق کیا تاکہ اس کے متضاد خوشی ابھر سکے۔ مولانا رومی نے کہا، چیزیں اپنے متضاد کے ذریعے ہی عیاں و اشکار آتی ہیں۔ جو خدا کا کوئی متضاد نہیں، اس لیے وہ مخفی رہتا ہے۔ خطاب کے دوران مبلغ کی آواز بلند ہوئی اور پگھلتی برف سے بھرتی پہاڑی ندی کی طرح گمبھیر ہوتی چلی گئی۔ زمین کی پستی آسمانوں کی رفت پر نظر کریں، جان لیں کہ دنیا کی تمام حالتیں اسی طرح ہے۔ سیلاب، خشک سالی، امن، جنگ، کچھ بھی ہو، کبھی فرموش مت کریں کہ اللہ نے کچھ بھی رائیگاں تخلیق نہیں کیا۔ وہ طیش ہو یا تحمل، ایمانداری ہو یا مکر و فریب، وہاں بیٹھے میں نے جانا کہ کچھ بھی حکمت کے بغیر نہیں۔ میری ماں کا حمل اور ان کی کوکھ میں جنگ، میرے بھائی کا ناقابل رفع اکیلا پن، حتیٰ کہ میرے باپ اور ماں کا قتل، جنگل میں میرے بھیانک ایام، یہاں تک کہ وہ صفاقی جو میں نے قسطنطنیہ کی گلیوں میں دیکھی تھی، ان سب نے اپنے اپنے طور پر میری زندگی کی کہانی میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ میں اسے پوری طرح بیان تو نہ کر سکتی تھی، مگر میں اسے اپنے طور پر دل سے محسوس کر سکتی تھی۔ اس دوپہر کچا کچ بھری مسجد میں مولانا روم کا خطبہ سنتے مجھے خود پر سکون و آتشی کا ایک بادل سایہ فگن محسوس ہوا، اتنا ہی پرمسرت اور پرسکون جیسے میری ماں کے ہاتھ سے پکتی روٹیوں کا نظارہ ہوا کرتا تھا۔ حسن گداگر، کونیا، 17 اکتوبر 1244 کا یہ چیپٹر ہے۔ بیزاری، کوفت، جھنجھلاہٹ سے بھرا میں ایپل کے درخت تلے جا بیٹھا۔ میں مولانا رومی کے مصائب پر زرق برق تقاریر سے ان سے خفا رہا۔ ایک میں ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں واضح طور پر زیادہ نہ جانتے تھے۔ مینار کا سایہ گلی میں آگے بڑھ رہا تھا، تقریباً ہونگتے ہوئے راہگیروں پر اپنی نظروں واجمائے میں نے سونے ہی والا تھا جب مجھے اس درویش کی صورت دکھائی جسے میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کالے چتروں میں ملبوس، اپنے ہاتھ میں ایک لمبا عصا تھا، میں اس کے چہرے پر کوئی بال نہ تھا۔ ایک کان میں چاند کی ایک چھوٹی سی بالی تھی، وہ اس قدر مختلف دکھائی دے رہی کہ میں خود کو اس پر نظر جمانے سے روک نہ پایا۔ جب اس کی نگاہیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی، درویش کو مجھ پر توجہ کرنے میں دیر نہ لگی۔ میری موجودگی کو نظر انداز کرنے کی بجائے، جیسا کہ مجھے پہلی بار دیکھنے والے لوگ ہمیشہ کرتے ہیں، اس سے اپنا دائیں ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا اور مجھے یوں سلام کیا جیسے ہم کوئی دونوں پرانے دوست ہوتے ہیں۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے اس قدر یقین دہانی کو اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں کہ کہیں وہ کسی دوسرے کو سلام تو نہیں کرا، لیکن وہاں صرف میں تھا۔ میں بدحواس اور الجھن میں تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ دل کے مقام پر رکھا اور اس کے سلام کا جواب دیا۔ درویش آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ میں نے اپنی نگاہیں جھکا لی، اس توقع میں کہ ابھی وہ میرے کشکول میں تانبے کا سکہ اچھالے گا، پھر وہ مجھے روٹی کا ٹکڑا دے گا، لیکن اس کی بجائے وہ میری نگاہوں کے سطح تک جھک گیا۔ السلام علیکم گداگر، میں نے کہا۔ وعلیکم السلام درویش، میں نے جواب دیا۔ میری آواز خود بھی مجھے عجیب اور بھرائی ہوئی لگی۔ ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا جب سے مجھے کسی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ مجھے تقریباً بھول ہی چکا تھا کہ میری آواز کیسی تھی۔
اس نے اپنا نام شمس تبریز بتایا اور میرا نام پوچھا۔ میں ہنس دیا، مجھ جیسے آدمی کو کسی نام کی ضرورت نہیں، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے۔ میں نے اعتراض کیا، خدا کے لاتعداد نام ہیں جن میں سے ہم صرف 99 نام ہی جانتے ہیں۔ اگر خدا کے اتنے بہت سے نام ہیں تو کوئی انسان جو کہ ذات باری تعالیٰ کا عکس ہے بے نام کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس بات کا کیا جواب دوں۔ پھر میں نے جواب دینے کی کوشش بھی نہ کی، اس کی جگہ میں نے تسلیم کیا کہ میری ایک بیوی اور ایک ماں تھی جو مجھے حسن کہا کرتی تھی۔ حسن، درویش نے سر ہلایا۔ پھر مجھے حیرانی ہوئی کہ اس نے مجھے ایک نقرئی آئینہ دیا اور اسے رکھ لو۔ میں نے کہا، یہ بغداد کے ایک نیک آدمی نے مجھے دیا تھا، لیکن تمہیں مجھ سے زیادہ ضرورت ہے اس کی۔ یہ تمہیں یاد دلائے گا کہ خدا تمہاری رگے جان سے بھی قریب ہے۔ اس سے پہلے مجھے جواب دینے میں کچھ کہنے کا موقع ملتا، پس منظر میں ہنگامہ ہو گیا۔ میرا خیال جو مجھے پہلے آیا یہ تھا کہ مسجد میں کوئی جیب تراش پکڑا گیا ہے، لیکن جب چیخیں بلند ہوتی گئیں، ان میں سے شدت آ گئی تو میں سمجھ گیا کوئی بڑی بات ہوئی ہے۔ کوئی جیب تراش اس قدر شور و گل نہیں کرتا۔ ہمیں جلدی معلوم ہو گیا ایک عورت ایک مشہور طوائف مسجد میں مردانہ حلیے میں پکڑی گئی تھی۔ لوگوں کا ایک گروہ سے یہ چلاتے ہوئے دھتکار کر باہر نکال رہا تھا، اس دغا باز کو درے لگا، طائف کو درے لگا۔ اس حالت میں مشتل ہجوم گلی میں نکل آیا۔ مجھے مردانہ لباس میں ملبوس ایک عورت کی جھلک دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر موت کی سی زردی تھی، اس کی بادامی رنگت دہشت زدہ تھی۔ میں نے پہلے کئی لوگوں کو گھیر کر مارے جاتے دیکھا تھا۔ میری اس بات پر حیرت کبھی ختم نہ ہوئی کہ لوگ ہجوم میں شامل ہو کر کیسے ڈرامائی طور پر بدل جاتے ہیں۔ عام آدمی جو ماضی میں کبھی شدت پسند نہ رہے ہوں، ہجوم میں شامل ہو کر شدت پسند ہو جاتے ہیں۔ جب آپس میں مل جل جاتے ہیں تو قتل کرنے کی حد تک چارہ ہو جاتے ہیں۔ ہجوم کیا تو ہلاکتیں عام تھیں، ان کے آخر میں دوسروں کو تنبیہ کے لیے لاشوں کی نمائش کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بیچاری عورت، میں نے شمس تبریز سے آہستہ کے کہا، لیکن جب میں جواب کے لیے اس کی طرف مڑا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ مجھے کمان سے نکلے ہوئے کسی آتشی تیر کی طرح ہجوم کی طرف لپکے درویش کی جھلک دکھائی دی۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف لگا۔ جب شمس تبریز جلوس کے سر پر پہنچے تو انہوں نے اپنا عصا کسی حکم کے طرح بلند کر لیا اور پوری طاقت سے چلائے، رکو لوگو، رک جاؤ۔ ہکا بکا یکدم خاموش ہو کر لوگ انہیں حیرت سے گھورنے لگے۔ تم سب کو شرم آنی چاہیے، شمس تبریز نے اپنی لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے کہا۔ ایک عورت کے خلاف 30 مرد کھڑے ہو، کیا یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف کے حقدار نہیں۔ چکور چہرے، بینکی آنکھوں والے ہٹے کٹے آدمی نے کہا، اس وقت یہ خود ساختہ سرگنا لگتا ہے، اسے فوراً ہی بچا لیا۔ وہ ببرس نامی محافظ تھا، ایک ایسا شخص جسے شہر کے تمام گداگر اس کی بے رحمی اور حرص و طمع کے حوالے سے جانتے ہیں۔ یہ عورت ہے، اس نے مردوں کا لباس پہنا ہے اور نیکوکار مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی خاطر مسجد میں گھس آئی ہے۔ ببرس نے کہا، کیا تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ تم کسی شخص کو مسجد میں آنے کے باعث سزا دینا چاہتے ہو؟ کیا یہ جرم ہے؟ شمس تبریز نے اس سے سوال کیا۔ اس سوال پر عارضی طور پر خاموشی چھا گئی۔ بظاہر کسی نے اس طرح نہ سوچا تھا۔ یہ ایک طائف ہے، ایک اور آدمی چلایا۔ اس قدر مشتعل دکھائی دیتا کہ اس کا چہرہ گہرے سرخ رنگ کا ہو چکا تھا۔ آؤ اس طائف کو سزا دیں۔ یوں جیسے یہ کوئی حکم تھا۔ ایک لڑکا چھلانگ لگا کر آگے بڑھا اور عورت کی پگڑی پکڑی اور اسے جھٹک کر پوری طاقت سے کھینچنے لگا۔ پگڑی ڈھیلی ہوئی اور عورت کے سورج مکھی سے رنگ کے لمبے سنہری بال اور دیر فریب لہروں کی صورت میں کھل گئی۔ اس نوجوانی اور حسن و دم بخود ہو کر سب اپنی سانسیں روکے ہوئے تھے۔ شمس تبریز ماحول میں موجود ملے جلے احساسات کو پہچان گئے تھے، کیونکہ ایک لحظ بھی ضائع کیے بغیر انہوں نے لوگوں کو سرزنش کی۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، تم واقعی اس عورت سے نفرت کرتے ہو یا در حقیقت تم اس کی چاہ رکھتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے درویش نے طائف کا ہاتھ تھاما، اسے اس نوجوان لڑکے اور ہجوم سے پرے اپنی طرف کھینچ لیا اور پیچھے چھپ گئی، کسی ننھی بچی کی طرح جو ماں کے لباس کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ تم بڑی غلطی کر رہے ہو، گروہ کے سرگنا نے اپنی آواز ہجوم کی بڑبڑاہٹ سے بلند کرتے ہوئے کہا۔ تم اس شہر میں اجنبی ہو اور ہمارے طور طریقوں سے واقف نہیں، اس معاملے سے دور رہو۔ ایک دوسرے شخص نے دخل دیا۔ تم کس قسم کے درویش ہو؟ کسی طائف کے مفادات کے دفاع سے بہتر تمہارے پاس کرنے کو کچھ نہیں۔ شمس تبریز لمحہ بھر کو خاموش ہو گئے، جیسے سوال پر غور کر رہے ہوں۔ انہوں نے بالکل پرسکون رہتے ہوئے کوئی خیال نہ دکھایا اور بولے، لیکن تمہاری اس پر توجہ گئی کیسے؟ تم مسجد جاتے ہو
مگر خدا سے زیادہ آس پاس کے لوگوں پر توجہ دیتے ہو۔ اگر تم اچھے مسلمان ہوتے جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو تمہاری توجہ اس عورت پر کبھی نہ جاتی، چاہے یہ بالکل برہنہ ہی ہوتی۔ اب جاؤ اور آواز سنو، اور اس بار بہتر طریقے سے سننا۔ پوری گلی پر ایک بے ڈھنگی سی خاموشی چھا گئی۔ اطراف کے راہگیروں کے راستے پر پتے سرسرائے اور لمحے بھر کو حرکت میں آنے والی شے صرف وہی پتے تھے۔ چلو تم سب بھاگو واپس، آواز سنتے جاؤ۔ شمس تبریز نے آدمیوں کو مکھیوں کی طرح پرے ہٹنے کو اپنی لاٹھی گھمائی۔ لوگ مڑ کر واپس تو گئے، مگر انہوں نے چند الٹے قدم ضرور اٹھائے اور ڈگمگانے لگے، یوں جیسے الجھے ہوا کہ اب کیا کریں۔ ان میں سے چند ایک مسجد کی سمت دیکھ رہے تھے، جیسے واپس جانے کا سوچ رہے۔ اس وقت طائف نے درویش کے پیچھے سے نکلنے کا حوصلہ کیا۔ کسی خرگوش کی پھرتی سے کھڑی اور قریب اپنی گلی میں گھسنے سے پہلے اس کے لمبے بال ہر سمت اڑنے لگے۔ صرف 2 لوگوں نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن شمس تبریز نے ان کا راستہ روک لیا۔ یوں اچانک ان کے پیروں میں اپنی لاٹھی اٹکا دی اور گھما کر ان سے الجھ پڑے۔ کچھ راہگیر یہ منظر دیکھ کر ہنس پڑے، اور میں بھی۔ حجل اور بدحواستہ باختہ آدمی دونوں اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہوئے، لیکن تب تک طائف کب کی غائب ہو چکی تھی اور درویش بھی جا رہا تھا۔ اس کا یہاں کام ختم ہو چکا تھا۔ اگلا چیپٹر سلمان مدہوش، کونیا، 17 اکتوبر 1244۔ بڑھتے ہنگامے سے پہلے میں میخانے خانے کی دیوار سے ٹیک لائے آرام سے اونگ رہا تھا۔ پھر اچانک باہر سے آتے شور گوگا پر ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ آنکھیں کھلتے ہی چیخا، کیا ہم پر منگولوں نے حملہ کر دیا؟ ہنسی کا فوارہ پھوٹا۔ مڑا تو میں نے کئی گاہکوں کو اپنا مذاق اڑاتے تھے، کہا غلیظ حرامی، تو فکر مت کرو، بوڑھے شرابی میخانے کا مالک ہرسٹوس پکار کر بولا، کوئی منگول تمہارے طاقت میں نہیں آ رہا۔ اپنے مداحوں کی فوج کے ساتھ مولانا روم یہاں سے گزر رہے تھے۔ میں اٹھ کر کھڑا کھڑکی پر گیا اور باہر جھانکا۔ یقیناً وہ یہیں تشگرد اور مداحوں کا ایک ہجوز متواتر نعرے لگا رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے درمیان سفید گھوڑے کی پشت پر سوار طاقت اور اعتماد جھلکاتی ستون شخصیت مولانا رومی ہی کی تھی۔ میں نے کھڑکی کھول کر اپنا سر باہر نکالا اور انہیں دیکھا۔ کسی گونگے کی رفتار سے حرکت کرتا جلوس قریب آ گیا۔ در حقیقت ہجوم کے کچھ لوگ تو اتنے قریب تھے کہ میں بآسانی ان کے سروں کو چھو سکتا تھا۔ اچانک مجھے ایک شاندار خیال آیا۔ میں کچھ لوگوں کی پگڑیاں اور دستاریں چھینے والا تھا۔ میں نے لکڑی کا کمر پر خارج کرنے والا ڈنڈا اٹھایا جو ہر ٹھوس کی ملکیت تھا۔ ایک ہاتھ سے کھڑکی کھول کر دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا لیا اور آگے جھکا۔ ہجوم میں ایک شخص کی پگڑی تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔ میں اس کی پگڑی کھینچنے ہی والا تھا کہ ایک شخص نے بے توجہی سے اوپر نظر اٹھائی اور مجھے دیکھ لیا۔ السلام علیکم۔ میں نے ایک دوسرے سے کان تک پھیلی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا۔ میں خانے میں مسلمان، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ آدمی گرجا، کیا تم جانتے نہیں کہ شراب شیطان کے ہاتھوں بنتی ہے؟ میں نے جواب دینے کے لیے اپنا منہ ہی کھولا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں آواز نکالتا میرے سر کے پاس سے شوں سے کوئی تیز گزر گئی۔ مجھے دہشت ادراک ہوا کہ وہ پتھر تھا۔ اگر میں آخری لمحے ذرا جھک نہ گیا ہوتا تو میری کھوپڑی پھاٹ چکا ہوتا۔ اس کی بجائے وہ کھلی کھڑکی سے گزر کر میرے پیچھے بیٹھے رانی تاجر کے میز پر جا گرا۔ تاجر نشے میں اس قدر بدمست تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہ پایا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے پتھر اپنے ہاتھ میں لیا اور یوں جائزہ لینے لگا جیسے آسمان سے کوئی چیز گری ہو۔ سلمان، کھڑکی بند کرو اور اپنی میز پر واپس ہو۔ ہرٹوس دھاڑا۔ ہرٹوس شراب خانے کا مالک تھا اور وہ پریشان تھا۔ تم نے دیکھا بھی کیا ہوا؟ میری میز کی طرف لڑکھڑا کر جاتے اس نے کہا، کسی نے میری طرف پتھر اچالا ہے اور وہ پتھر میری جان لے سکتا تھا۔ ہرٹوس نے بولا، مجھے افسوس ہے۔ تم کیا توقع کر رہے تھے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ کچھ لوگ کسی مسلمان کے کسی میخانے میں نہیں دیکھنا چاہتے؟ تم یہاں اپنے منہ میں شراب کی بو لیے کسی سرخ لالٹین کی چمکتی ہوئی ناک نکالے ہوئے ہو۔ ہرٹوس نے میرے شانے پر تھپکی دی، جیسے اتنے جذباتی مت بنو۔ تم جانتے ہو یہی وجہ ہے کہ مجھے مذہب ناگوار گزرتا ہے۔ ہر قسم کے مذہبی لوگ اس قدر پر اعتماد ہوتے ہیں خدا ان کی طرف ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہر کسی سے بدتر ہیں اور دوسروں کو وہ بدتر سمجھتے ہیں۔ ہرٹوس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مذہبی تھا لیکن میخانے کا تجربہ کار مالک بھی تھا جو جانتا تھا کہ ہر کسی برہم اور خفا گاہ کو کیسے ٹھنڈا اور پرسکون کیا جاتا ہے۔ میرے لیے میں سرخ کی ایک اور سراہی لایا۔ مجھے وہ چڑھاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ باہر کھڑکیوں کو زور سے بجاتی اور خشک ہوا پتوں کو دائیں بائیں بکھیر رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس دنیا میں شراب ممنوع کیوں کی گئی، لیکن جنت میں اسے دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر یہ اتنی ہی بری چیز ہے
جتنا لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو اسے جنت میں کیوں پیش کیا جائے گا؟ سوالات۔ ہرٹوس اپنے ہاتھ جھٹکتے ہوئے بڑبڑایا، تم ہمیشہ سوالوں سے بھرے رہتے ہو، یا تمہیں ہر شے کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ یقیناً کرتا ہوں سوال، ہمیں دماغ اسی لیے بخشا گیا ہے، کیا تمہارا خیال نہیں؟ سلمان، میں تمہیں عرصے سے جانتا ہوں، تم میرے لیے گاہک نہیں بلکہ تم میرے دوست ہو، مجھے تمہاری فکر کرنا پڑتی ہے۔ میں ٹھیک رہوں گا، میں نے کہا۔ ہرٹوس نے میری بات کاٹی، تم ایک اچھے آدمی ہو لیکن تمہاری زبان کسی خنجر کی طرح تیز ہے، مجھے اس کی فکر ستاتی ہے۔ کونیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اور یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے کسی مسلمان کو اچھا نہیں سمجھتے جو میں نوشی کرتا ہوں۔ تمہیں لوگوں کے درمیان محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب منظرنامہ پھر بدلتا ہے، دوسرے چیپٹر کی طرف۔ ایلا، جو ماڈرن دور میں رہتی ہے، صوفیزم کی تلاش میں ہے۔ نارتھ ہیمپٹن، 31 مئی 2008۔ بعد میں افسوس کرنے سے بہتر ہے پہلے ہی محفوظ رہا جائے۔ ویب سائٹ کہتی تھی کہ اس کی قمیضوں پر لپسٹک کے نشان چیک کرو، دیکھو کیا وہ کسی نامانوس پر پرفیوم کی مہک لیے گھر میں واپس تو نہیں آتا۔ یہ پہلی مرتبہ تھی کہ ایلا روبنسٹین نے اس نام کا آن لائن ٹیسٹ کیا تھا۔ کیسے معلوم کیا جائے کہ تمہارا شوہر تم سے بے وفائی تو نہیں کر رہا؟ اگرچہ اسے عجیب سوالات لگے تھے، مگر اب وہ جانتی تھی کبھی کبھار خود زندگی میں کسی بڑے کلیٹے جیسی محسوس ہو سکتی تھی۔ فائنل ٹیسٹ سکور کے باوجود ایلا اس معاملے میں ڈیوڈ کے مقابل نہیں آنی چاہیے تھی۔ ڈیوڈ اس کا شوہر تھا۔ اس نے ابھی تک اس سے یہ نہ پوچھا تھا کہ وہ جس رات وہ گھر نہیں آتا وہ کہاں ہوتا ہے۔ ان دنوں وہ اپنا بیشتر وقت دلکش کفر پڑھنے میں گزارتی تھی۔ دلکش کفر ایک ناول ہے، یوں اب وہ ناول کو اپنی خاموشی کو ڈھانپنے کا عذر بنائے ہوئے تھی۔ اس کا دماغ اس قدر منتشر تھا کہ اسے کتاب ختم کرنے کے لیے معمول سے زیادہ وقت لگ رہا تھا۔ پھر بھی وہ کہانی سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور شمس کے ہر نئے اصول کے ساتھ وہ اپنی زندگی پر غور و فکر کرتی تھی۔ جب بچے پاس ہوتے تو وہ نارمل نظر آتی، وہ بھی نارمل نظر آنے کی کوشش کرتے۔ تاہم جب وہ ڈیوڈ اکیلے ہوتے تو اپنے شوہر کو خود کو متجسس نظر سے دیکھتے پاتی، یوں جیسے وہ سوچتا ہو کہ کس قسم کی بیوی اپنے شوہر سے یہ پوچھنے سے گریز کرے گی کہ اس نے رات کہاں گزاری ہے۔ لیکن سچ یہ تھا کہ ایلا ایسی کوئی معلومات لینا ہی نہ چاہتی تھی۔ اس کے بارے میں اسے پتہ نہ ہو وہ اس سے نمٹنے گی کیسے۔ جتنا کم وہ اپنے شوہر کے دل پھینک ہونے کے متعلق جانتی تھی، اتنا ہی اس کا دماغ ان باتوں سے آزاد رہتا۔ بے خبری کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ سچ ہی تھا، لا علمی رحمت ہے۔ واحد مرتبہ یہ رحمت تاہو بالا ہوئی، وہ گزشتہ کرسمس کی بات ہے، جب ان کے میل باکس میں ایک مقامی ہوٹل کا سروے پہنچا جس میں براہ راست ڈیوڈ کو مخاطب کیا گیا۔ کسٹمر سروس جاننا چاہتی تھی کہ ہوٹل میں اپنے قیام سے مطمئن تھا۔ ایلا نے وہ خط میز پر ڈاک کے ڈھیر کے اوپر چھوڑ دیا، اور اس شام اس نے ڈیوڈ کو پہلے سے کھلے لفافے سے خط نکال کر پڑھتے دیکھا۔ مہمانوں کی طرف سے جائزے کا فارم ہے، آخری چیز جس کی مجھے ضرورت تھی، ڈیوڈ نے اس کے سامنے مسکرانے میں ذرا کامیاب ہوتے ہوئے کہا۔ پچھلے سال ہم نے ایک ڈینیل کانفرنس کروائی تھی، انہوں نے سب شرکا کو اپنے گاہکوں کی فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کی بات پر یقین کر لیا، اس کے کم از کم اسی حصے پر یقین کر لیا، یوں جیسے اس کی زندگی کا ڈگر ہی بنتا جا رہا تھا۔ اس کا دوسرا حصہ قنوتی اور بدگمان تھا، وہ حصہ تھا جس نے اگلے روز ہوٹل کے نمبر پر فون کیا اور انہیں کانفرنس کے بارے میں پوچھا۔ ہوٹل والوں نے جواب دیا، پچھلے سال ہم نے کوئی کانفرنس نہیں کروائی تھی۔ اندر کہیں گہرائی میں ایلا نے خود کو الزام دیا۔ اس کی عمر اب اتنی نہ رہی تھی کہ مگر پچھلے 6 برسوں میں اس نے اپنا وزن خاصا بڑھا لیا تھا۔ ہر نئے پاؤڈ کے ساتھ اس کی جنسی خواہش میں کمی آئی تھی۔ کوکنگ کلاسز نے اس کا اضافی وزن کو کم کرنا مزید مشکل بنا دیا تھا۔ اس کے گروپ میں ایسی عورتیں تھیں جو اس سے زیادہ اکثر کھانا پکاتی اور بہتر پکاتی، پھر بھی سائز میں اس سے آدھی تھی۔ اپنی زندگی کو مڑ کر دیکھنے سے اطراق ہوا کہ بغاوت اس کے لیے کچھ موزوں نہ رہی تھی۔ اس نے بند دروازوں کے پیچھے لڑکوں کے ساتھ مل کر سگریٹ نہ سلگائے تھے۔ وہ بازاروں میں باہر نہ نکلی تھی، کبھی مارننگ آفٹر گولیاں استعمال نہ کی تھی، اپنی ماں کو غصہ نہیں دلایا تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، کبھی کلاس نہیں چھوڑی تھی، نومری میں کسی سے قربت نہ رکھی تھی۔ اس کے ارد گرد ہر عمر کی لڑکیاں ابارشن کروا رہی تھی یا پھر شادی کے بغیر بچے پیدا کر رہی تھی، جبکہ اس کی کہانی مختلف تھی۔ تو کبھی پارٹی گرل نہیں بنی۔ تو ایلا جیسی کیوں نہیں بنتی؟ دوسری مائیں کہتی تھی۔ اس کے اوس پڑوس کی مائیں اپنی بیٹیوں سے جب ان کی مائیں اسے پسند کرتی تھی، وہی بچے اسے بے حس مزاج سے آ رہی ایک گاؤل لڑکی سمجھتے تھے۔ مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوتی،
وہ اسکول میں زیادہ مقبول نہ تھی۔ ایک بار اس کی کلاس فیلو نے اسے بتایا، تم جانتی ہو تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم زندگی کو بڑا سنجیدہ لیتی ہو، تم ایک بیزار کن روح ہو ایلا۔ اس نے غور سے سنا اور کہا اس بارے میں سوچے گی، حتیٰ کہ اس نے برسوں میں اس کا ہیئر سٹائل نہیں بدلا تھا۔ لمبے اور سیدھے شہد رنگ بال جنہیں وہ کس کر جوڑے کی شکل دیتی تھی، پھر اپنی پشت پر چٹیا کی صورت چھوڑ دیتی تھی۔ وہ ہلکا سا میک اپ بھی کرتی تھی۔ ایلا کو شک ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط تھا۔ وہ بے حد مداخلت کرنے والی جا رہی تھی، جیسا کہ جینٹ کی شادی میں اس نے کیا تھا، پھر بے حد متحرک اور اطاعت گزار، جیسا کہ اسے اپنے شوہر کے معاشقوں کا پتہ تھا۔ ایلا جو دوسروں پر کنٹرول کے لیے دیوانی تھی اور دوسرے مسکین اور بے بس ایلا کبھی نہیں بتا سکتی، پھر اس نے سب کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اب ایک تیسری ایلا تھی جو خاموش رہتی تھی۔ مئی کے آخری روز ان معاملات پر سوچتے ہوئے ایلا نے کچھ ایسا لمبے عرصے سے کیا۔ اس نے دعا کی، اس نے خدا سے التجا کی اسے محبت سے نواز دے اور اس کی ذات و محبت کو بھر دو۔ آپ جس بھی کا بھی انتخاب کریں، پلیز مجھے جلدی عطا کریں۔ ایلا خدا سے دعا کر رہی تھی۔ منظرنامہ پھر بدل کر 1200 میں چلا جاتا ہے۔ کونیا کا بازار، 17 اکتوبر 2044۔ طائف گل کی کہانی پھر شروع ہوتی ہے۔ بغیر مڑے دیکھے میں بند گلی کوچوں میں بھاگتی رہی۔ طائف اب بھاگ رہی ہے۔ میرے پھیپھڑے دکھ رہے تھے، میرے دل میں تیز تیز دھڑکن ہو رہی تھی۔ آخر ہم ایک مصروف بازار میں پہنچے۔ ایک دیوار کے پیچھے جا چھپی، تبھی تھا کہ پیچھے مڑ کر اپنے پیچھے بھاگنے والوں کا حوصلہ دیکھوں۔ مجھے حیرت اور محسوس ہوئی، میرے پیچھے صرف ایک شخص تھا اور وہ سم تھا۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ میرے برابر آ کر رکا۔ اس کے بازو اس کے پہلوانوں میں بے جان ہو کر لٹک رہے تھے اور تاثرات عجیب تھے۔ اچانک کسی پاگل کی طرح کونیا کی گلوں میں سر پر بھاگنے لگی تھی۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ بازار میں پہنچ کر ہی سب سمجھنے کی کوشش کر سکی۔ ایک لمحے میں مسجد میں بیٹھی تھی، واز میں گم تھی اور مولانا رومی کی حکمت کے موتیوں میں سن رہی تھی۔ اپنی بے خودی کے عالم میں یہ دیکھنے میں ناکام رہی کہ میرے برابر بیٹھے لڑکے نے اتفاق سے سرپوشی کے کونے پر پیر رکھ دیا اور میرا چہرہ ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس سے پہلے میں کچھ سمجھ پاتی رومال ڈھیلا ہوا اور میری پگڑی پھسل گئی۔